بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے اور اس خبر کی تحقیق نہیں ہے میرے پاس، میں اس خبر کو بھی کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن میں نے یہ خبر سنی ہے کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تفسیر اسلام 360 ایپ میں چھیپا بھائی نے، زاہد چھیپا صاحب نے ایڈ کی تھی اور 2 دن کے بعد پھر ڈیلیٹ کر دی تھی، وہ ڈیلیٹ جو انہوں نے کی ہے وہ اس وجہ سے کی کہ ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور کوئی ہڈی وغیرہ بھی ان کی جو ہے وہ توڑی گئی۔ اور میں نے سنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس بارے میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا جو یوٹیوب پہ آ جائے گا 1-2 دنوں میں۔ تو اگر تو یہ خبر درست ہے کہ زاہد چھیپا بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں زد و کوب کیا گیا، تو بہت مذمت ہے اس بات کی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بڑا خوف رکھنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا یہ سلسلہ سارا جو شروع کیا گیا ہے، انتہائی قابل مذمت عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے۔ اور قطع نظر اس چیز کے دیکھیں، اسلام 360 ایپ میں کیا ایسا ڈیفرنٹ ہے کہ علی بھائی کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تفسیر نیٹ پہ اویلیبل ہے، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، ان کی اپنی ویب سائٹ کے تھرو اویلیبل ہے، ساری دنیا نے دیکھی ہے، ملینز آف ویوز ہیں ان کے کلپس کے، ملینز آف ویوز ہوتے ہیں۔ وہ بڑی جانی پہچانی یوٹیوب کی شخصیت ہیں، یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب سیلیبریٹی ہیں۔ مطلب ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، ایک لا یعنی قسم کی بات ہے کہ جی انٹرنیٹ پہ تو ان کی تفسیر موجود ہے لیکن اسلام 360 کے اندر نہ ایڈ ہو، اسلام 360 کے اندر نہ ایڈ کی جائے، اسلام 360 میں نہ ہو۔ اسلام 360 ایپ میں ایسا کیا خاص ہے؟ کون سی ایسی اوتھینٹک ایپ ہے، یا کون سی ایسی یہ کوئی بیکڈ بائی جامعہ ازہر ہے، یا بیکڈ بائی جامعہ النور ہے، جامعہ دمشق ہے، یا جامعہ المدینہ المنورہ ہے کہ جی یہ ایپ جو بڑی کوئی آفیشیل مسلمانوں کی ایپ ہے، یا بڑی آفیشیل انسٹیٹیوشنلائزڈ ایپ ہے، یا بیکڈ بائی گورنمنٹس ایپ ہے، اس کے اندر ان کی جناب تفسیر نہ ایڈ کی جائے؟ بھائی اٹس جسٹ اندر انٹرنیٹ ایپ۔ اسلام 360 کیا ہے؟ ایک ایپ ہے، کوئی بھی اٹھ کے بنا سکتا ہے، آپ بنا لیں، میں بنا لوں، میں ایک ایپ کا لانچ کر دیتا ہوں، میں اس کا نام اسلام 360 کی بجائے میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں المسلمین المسلمون، کوئی نام رکھ دیتا ہوں، وہ ایپ لانچ کر دیتا ہوں۔ اب اس ایپ کے اندر میں کیوں نہیں تفاسیر ایڈ کر سکتا؟ ایسوٹیرک ایگزیجیسس کی بھی، میں تو ایسوٹیرک ایگزیجیسس والی ایپس بھی اس میں ایڈ کر سکتا، تفاسیر بھی ایڈ کر سکتا ہوں۔ یہ تو پڑھنے والے پہ ہے، یہ تو آگے سے دیکھنے والے پہ ہے، اس ایپ کو یوز کرنے والے پہ ہے، وہ کیا لینا چاہتا ہے کیا نہیں لینا چاہتا اس میں سے۔ تو اتنی مضحکہ خیز قسم کی صورتحال ہے کہ جی اسلام 360 کے اندر یہ ایڈ نہ ہو۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے، مجھ سے بلکہ پوچھا گیا، کچھ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ سر ایڈ ہونی چاہیے تھی ویسے اس کے اندر کہ نہیں، تو میں نے کہا بالکل ہونی چاہیے تھی ایڈ، بالکل ہونی چاہیے تھی ایڈ۔ کیا علی بھائی مفسر ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ علی بھائی مفسر قرآن تو نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، مترجم قرآن بھی نہیں ہو سکتے، انہیں تو عربی نہیں آتی، نہ ان کی کوئی ڈگری ہے سچ، نہ کوئی علم ہے اس سلسلے میں، نہ تعلم ہے۔ تو وہ یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ جی اسلام 360 ایپ میں ان کی تفسیر، تو کیوں نہیں ہو یار، کیوں، وائی ناٹ؟ جب ہر ایک کو ایکسیس ہے آلریڈی یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آلریڈی یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، تو کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، اور کتنا آپ سمجھ لیں کہ یہ مضحکہ خیز ایک صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ تو اویلیبل ہے جی، باقی ہر طریقے سے ایکسیس ہے، سب لوگوں نے دیکھی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کے یہ کلپس ہیں اور سب نے دیکھے ہیں، ملینز آف ویوز ہیں، بلینز آف ویوز ہیں کچھ تو ان کی ویڈیوز پہ ماشاءاللہ۔ تو لیکن بس اسلام 360 میں نہیں ہے جی ایڈ ہونی چاہیے، جی کیوں نہیں ایڈ ہونی چاہیے جی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ مامے لگتے ہیں اسلام 360 ایپ کے؟ آپ مامے ہیں یا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسلام کا یہاں پہ؟ مطلب کیا، کہ کس طرح کی عجیب و غریب قسم کی جو ہے یہ بات ہے، اور افسوسناک خبر ہے، بہت بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اگر واقعی زاہد چھیپا بھائی پہ تشدد کیا انہوں نے اور انہیں زد و کوب کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں تک جو ہیں وہ ٹوٹی ہیں، کوئی ہڈی بھی ان کی ڈسلوکیٹ ہوئی ہے، کوئی ٹوٹی ہے، تو کتنا شرم کا مقام ہے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ تو ہم علی بھائی کے ساتھ اور چھیپا بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں کندھے سے کندھا ملا کے چھیپا بھائی، زاہد چھیپا بھائی کے ساتھ اور علی بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں، اور انتہائی مذمت کرتا ہوں اس عمل کی۔
اور بالکل سب کی تفاسیر اس میں ایڈ کریں, سب کے ترجمے ایڈ کریں, ایسوٹیرک ایگزیجیز بھی ایڈ کریں. آپ اہل قرآن جو لوگ ہیں, یہ سیم جرائنز وغیرہ, یہ ہانی ایچن وغیرہ ہیں, یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی اسلام کی تعویلات کی ہیں اور قرآن کی تعویلات کی ہیں, وہ بھی ایڈ کر دیں اس میں آپ, اسلام 360 میں. اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو پڑھنے والے کے اوپر ہے. پھر وہ پڑھ کے کیا لینا چاہتا ہے, اس میں سے کیا نہیں لینا چاہتا, اس کو کیا سمجھ آتی ہے, کیا سمجھ نہیں آتی. ہر طرح کی تفسیر اس میں ایڈ کریں آپ, اسلام 360 میں ساری تفاسیر ایڈ کریں. تو یہ ہے کہ بتائیں آپ کہ اسلام 360 کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ ایپ نہیں ہے, کوئی اوتھینٹک ایپ نہیں ہے. ہم کوئی اوتھینٹکلی آپ کو پروپیگیٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی اوتھینٹکلی آپ کو نہیں بتا رہے کہ جی یہی ہے, یہ مطلب اوتھینٹک ریپریزنٹیشن ہے. یہ ایک ایپ ہے, ایک پرائیویٹ وینچر ہے. جیسے پرائیویٹ وینچرز ہوتی ہیں, جیسے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, پرائیویٹ وینچرز ہوتی ہیں. میں ایک ایپ بنا سکتا ہوں, آپ ایک ایپ بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. اس کے اندر تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. آپ اس میں ایسوٹیرک ایگزیجیزز بھی رکھیں, مین اسٹریم ایگزیجیزز بھی رکھیں, اور ہر طریقے سے آپ اس کے اندر جو کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل. کیا آج انٹرنیٹ کے اوپر ایکسیس نہیں ہے لوگوں کا؟ کیا وہ غلام احمد پرویز کی جو لغات قرآن ہے وہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وہ غامدی صاحب کے لیکچرز نہیں دیکھ سکتے؟ کیا وہ جو رشاد خلیفہ ہے اس کی باتیں نہیں پڑھ سکتے, اس کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے؟ ایدپ یوکسیل کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے؟ اس نے جو قرآنی ہے, اہل قرآن ہے, ایدپ یوکسیل, اس تک ایکسیس نہیں ہے لوگوں کا. تو کیا بات کرتے ہیں آپ ایکسیس جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کا ختم ٹو انفارمیشن. ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی. یہ تو اس کے اوپر ہے جو وہ پڑھ رہا ہے, جو وہ ایکسیس کر رہا ہے, جس انفارمیشن تک اس کا ایکسیس ہے, وہ اس انفارمیشن کو کیسے یوز کر رہا ہے, اس انفارمیشن سے کیا لے رہا ہے, یہ تو اس بندے کا معاملہ ہے. آپ بیچ میں ماما لگتے ہیں. مطلب کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. تو بہرحال بہت مذمت ہے اس بات کی, بہت مذمت ہے. علی بھائی کے ساتھ اور چیپا زاہد بھائی کے ساتھ ایٹ لیسٹ میں کھڑا ہوں کندھے سے کندھا ملا کے اس معاملے میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تفاسیر ساری ایڈ ہونی چاہیے اسلام 360 میں. اور اگر نہیں بھی کرنی تھی, اگر فار ایگزامپل اس چیز سے کسی کا اختلاف تھا بھی اور کوئی نکلوانا بھی چاہتا تھا وہ تفسیر, تو اس میں زد و کوب کرنے والی بات کہاں سے آ گئی, تشدد کرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو صاف صاف آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس علمی دلائل ختم ہو گئے ہیں. اور ٹو بگن ود دکانداری کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی دکانداری کو جسٹیفائی کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو آدھی سے زیادہ دنیا کو پتہ. اور پہلے بھی اہل علم لوگ تو یہ جانتے تھے یہ بات کہ یہ جو فرقے ہیں ان کی دکانداری ہیں. اب آدھی سے زیادہ دنیا کو, عوام کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو اس بات کو آپ, یہ جو چیز ہے اس پر اپنا غم و غصہ آپ اس طریقے سے نہ نکالیں کہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, پکڑ کے مار دھاڑ شروع کر دیں. یہ تو بات چل نکلی تو بہت دور تک جائے گی, یہ بہت دور تک جائے گی. اور یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن آپ کا جو فرقہ ہے وہ تو کم ہے تعداد میں. اس ملک میں جو سب سے زیادہ فرقہ ہے جو اب ملیٹنٹ ہو رہا ہے تحریک لبیک کے ساتھ, وہ تو میدان میں اتر آیا, تو پھر تو بڑی بات بہت خراب ہو جائے گی, بات بڑی دور تک نکلے گی. خدا را اس نہج میں نہ جائیں, اس طرف نہ جائیں, اس طرف مت پڑیں, اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں. یہ بہت پچھتائیں گے, سبھی پچھتائیں گے. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, تشدد کی راہ نہیں اپنانی چاہیے. علم کے اندر علمی اختلاف ہر ایک سے جائز ہے. علم کے اندر آپ علمی بات کریں, اس کے اندر ہاتھ سے تو بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. زبان سے بات ہے, ذہنی نشو و نما کی بات ہے, ذہن سے زبان کی بات ہے, ذہن سے سوچ کر زبان سے بات کریں. اس میں ہاتھ سے بات کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, نہ ہی ہاتھ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اگر آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں, خاموش ہو جائیں, کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلائل نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, جو ابھی تک مان رہے ہیں اندھا دھند ہمیں مانتے رہیں, جو نہیں وہ نہ سی. اس میں کسی کو مار دھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ تو بہت بہت مذمت ونس اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.